تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ نمسکار، آداب دوستوں، میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج میں جس مشہور شاعر کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ اردو اور فارسی کے مشہور شاعر محمد ابراہیم ذوق ہیں۔ ان کی پیدائش 1789 میں دلی کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ ان کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا اور ذوق ان کا تخلص تھا۔ ذوق کی شاعری زیادہ تر غزل، قصیدہ اور نعت پر مشتمل ہے۔ ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، بوند بھر پانی سے ساری آبرو پانی ہوئی۔ مرض عشق جسے ہو اسے کیا یاد رہے، مرض عشق جسے ہو اسے کیا یاد رہے، نہ دوا یاد رہے اور نہ دعا یاد رہے۔ تم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے ہو کبھی، تم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے ہو کبھی، ہم تو تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا چکے۔ انہوں نے سادہ زبان میں انسانی جذبات، عشق اور روحانی موضوعات کو اپنی شاعری میں خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کے اشعار سادگی اور گہرائی بھرے ہوتے ہیں جو عام آدمی کے دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ ان کے کچھ مشہور شعر سنتے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تیرا بیمار نہ سنبھلا تو سنبھالا لے کر، تیرا بیمار نہ سنبھلا تو سنبھالا لے کر، چپکے ہی بیٹھے رہے دم کو مسیحا لے کر، شرط ہمت نہیں مجرم ہو گرفتار عذاب، تو نے کیا چھیڑا اگر چھوڑو گے بدلہ لے کر، مجھ سا مشتاق جمال ایک نہ پاؤ گے کہیں، گرچہ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر، تیرے قدموں میں ہی رہ جائیں گے کہاں، دشت میں میرے قدم آپ لائے پا لے کر، وہاں سے یہاں سے آئے تھے اے ذوق تو کیا لائے تھے، وہاں سے یہاں سے آئے تھے اے ذوق تو کیا لائے تھے، یہاں سے جائیں گے ہم لاکھ تمنا لے کر۔ ذوق کو ہندوستان کے آخری مغل بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور ان کا دربار میں خاص مقام تھا۔ ذوق نے دربار کے لیے کئی قصیدے لکھے، لیکن ان کی شاعری صرف دربار تک محدود نہیں تھی۔ ان کی شاعری میں زندگی کی حقیقی پہلوؤں کا عکس صاف دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ سینے پہ میرے رکھ کے کدھر دیکھتے ہو، ہاتھ سینے پہ میرے رکھ کے کدھر دیکھتے ہو، ایک نظر دل سے ادھر دیکھ لو گر دیکھتے ہو، دیکھ کر قاتل کو بھر لائے خراش دل میں خوں، دیکھ کر قاتل کو بھر لائے خراش دل میں کیوں، سچ تو یہ ہے مسکرانا کوئی ہم سے سیکھ جائے، کہہ دو قاصد سے کہ جائے کچھ بہانے سے وہاں، کہہ دو قاصد سے کہ جائے کچھ بہانے سے وہاں، گر نہیں آتا بہانہ کوئی ہم سے سیکھ جائے۔ یوں تو ذوق صاحب کی زندگی، ان کی شاعری
اور ان کی دنیا کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ اس کے بہت ساری وجہ ہیں۔ کچھ تو لوگ اس وقت کو بھول گئے، اور ساتھ ہی ان کے برابری کے شاعروں میں جیسے غالب، ان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا گیا، اور باقی کا کھیل قسمت نے کر دیا۔ ذوق کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں لکھا گیا، پر جو کچھ بھی لکھا گیا وہ مولانا محمد حسین آزاد ان کی اردو کی شاعری آب حیات سے ہی لیا گیا۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ وہ پشچمی اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے بڑھانا قصبے سے تعلق رکھتے تھے، پر جیسا کہ زیادہ تر نوجوان اپنی روزی روٹی کے لیے دلی کا رخ کرتے ہیں، ویسے ہی رمضان صاحب بھی نوکری کے فراق میں دلی آ گئے۔ یہ شہر انہیں ایسا پسند آیا کہ وہ سدا کے لیے یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تم نے ٹھہرائی اگر غیر کے گھر جانے کی، تم نے ٹھہرائی اگر غیر کے گھر جانے کی، تو ارادے یہاں کچھ اور ٹھہر جائیں گے۔ پہنچیں گے رہ گزرے یار تلک کیوں کر ہم، پہنچیں گے رہ گزرے یار تلک کیوں کر ہم، پہلے جب تک نہ دو عالم سے گزر جائیں گے۔ شعلہ آہ کو بجلی کی طرح چمکاؤں، پر مجھے ڈر ہے کہ وہ دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ ہم نہیں وہ جو کرے خون کا دعویٰ تجھ پر، بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر جائیں گے۔ آگ دوزخ کی بھی ہو جائے گی پانی پانی، جب یہ عاصی عرق شرم سے تر جائیں گے۔ نہیں پائے گا نشاں کوئی ہمارا ہرگز، ہم جہاں سے روش تیر نظر جائیں گے۔ لائے جو مست ہیں تربت پہ گلابی آنکھیں، اور اگر کچھ نہیں دو پھول تو دھر جائیں گے۔ ذوق جو مدرسے کے بگڑے ہوئے ہیں ملا، ذوق جو مدرسے کے بگڑے ہوئے ہیں ملا، ان کو مے خانے میں لے آؤ سنور جائیں گے۔ ابراہیم کی شروعاتی تعلیم حافظ غلام رسول کے مدرسے میں ہوئی، جو خود شوق کے تخلص سے شاعری کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ابراہیم نے محفلوں میں بھی شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ یوں تو ذوق اس وقت کے بادشاہ کے استاد تھے، پر قلعے کے اندر چل رہی چال بازیوں کے چلتے ان کی رحمت سے زیادہ تر محروم ہی رہے۔ ان کی تنخواہ محض 4 روپے مہینہ تھی، اور مفلسی ان پر بھی قہر برپاتی رہی، پر کبھی بھی وظیفے کے لیے انہوں نے ہاتھ پیر نہیں مارے۔ پر مدتوں بعد ان کی تنخواہ 500 روپے کی گئی۔ ذوق بے حد سادگی پسند انسان تھے، اور عمر بھر وہ ایک چھوٹے سے مکان میں ہی رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جیتے جی کبھی اپنا دیوان نہیں چھپوا پائے۔ ذوق نے زیادہ تر اردو میں لکھا۔ ان کی اردو کی شاعری غالب یا مومن سے کسی بھی درجے کمتر نہیں ہے۔ ذوق پر ایک کتاب ذوق اور ان کی شاعری لکھنے والے پرکاش پنڈت کہتے ہیں کہ وہ آکارواد کے شاعر تھے۔ لفظوں کے صحیح استعمال اور نظم کی روانگی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ استاد ذوق عشق، حسن اور عاشقی کے شاعر تھے، اور ان کا کلام خوبصورتی کی بیان بازی میں نظر آتا ہے۔ ان کے کلاموں میں سادہ زبانی، حسن پرستی اور محبت کی کشش موجود ہوتی ہے۔ وقت پیری میں شباب کی باتیں، وقت پیری میں شباب کی باتیں، ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں، پھر مجھے لے چلا ادھر دیکھو، دل خانہ خراب کی باتیں۔ حالانکہ ذوق نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، پھر بھی اس کی رومانیت کی باتیں
وہ کسی ٹھیٹ شرابی کی طرح کرتے ہیں اور اپنی رومانی غزلوں کے مقطع میں پڑھے لکھے ملاؤں کو شراب خانے میں آنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی اپنے کو عرش پر نہیں دیکھتے تھے اور اپنے سے پہلے کے شاعروں کی قدر میں قصیدے کہتے تھے، جیسے کہ شاعر میر کو خود سے بہتر بتاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل سے مارا۔ ذوق کو دلی سے دلی محبت تھی۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ دکن کے نواب نے اپنے دیوان چندو لال کے ہاتھوں انہیں کچھ غزلیں سدھار کے لیے بھیجی اور ساتھ میں 500 روپے بھی اور وہاں آنے کا نیوتا بھی، پر ذوق نے غزلیں تو درست کر دی پر خود نہ گئے۔ انہوں نے دلی کی گلیاں تو نہ چھوڑی، پر ہاں وہ 16 نومبر 1854 کو دنیا سے کوچ کر گئے۔ انتقال سے 3 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ شعر کہا تھا: کہتے ہیں ذوق آج جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں ذوق آج جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔